اگر صرف گناہگاروں کو توبہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو گناہگار ظاہر ہوتے کہ جو توبہ کرتا وہ گناہگار ہوتا، اس لیے نیکوکار بھی توبہ کرتے ہیں، بدکار بھی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس پردے میں سب کو چھپا لیا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہگار ہو اور وہ توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی نیکوکار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور آئیں، معافی مانگیں، میں ان کی خطاؤں سے درگزر کروں اور انہیں معاف کر دوں۔ اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا گناہگار ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیز پہ آیا ہے۔ وہ اس کی توبہ کے انداز کو دیکھتا ہے، وہ اس کے گناہ کے بڑے اور چھوٹے ہونے کو نہیں دیکھتا۔ تو اس کی چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، جھولی پھیلاؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی جھولی تو پھیلائے، کوئی دامن تو پسارے، کوئی دست بستہ عرض گزار تو ہو، کوئی اپنے گناہوں کو لے کے اس کی چوکھٹ پہ حاضر تو ہو اور معافی تو مانگے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ گناہگار کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میری دہلیز پہ آ گیا ہے اور وہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔